ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ 27 رجب کا روزہ رکھنا کیسا ہے، اور 27 رجب کی رات کے لیے بھی کوئی مخصوص عبادت ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ رجب کا مہینہ ویسے تو افضل ہے، افضلیت کا حامل ہے۔ اس میں عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، ذکر اذکار کرنا، یہ افضل چیزیں ہیں۔ لیکن مخصوص طور پہ کوئی خاص عبادت 27 رجب کو یا اس 27 رجب کی شب کو جو صلاۃ الرغائب کے نام سے لوگوں کے اندر مشہور ہے، اس طرح کی کوئی عبادت ثابت نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں تو لوگوں میں بہت سی ایسی چیزیں مشہور ہو گئی ہیں جن کا شریعت میں کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جیسے کہ عوام کے اندر ایک بات مشہور ہے کہ 27 رجب کا روزہ رکھنا 1000 روزوں کے برابر ہے۔ اس بات کا کہیں کوئی ثبوت نہیں۔ اسی طریقے سے 27 رجب کی رات کو صلاۃ الرغائب کے نام پہ کوئی نمازیں پڑھنا یا مخصوص طرح کے وظائف جو عوام کے اندر مشہور ہیں وہ پڑھنا، اسی طریقے سے اس رات کو شیرینی بنانا پھر اسے بانٹنا، اس طرح کی بھی کوئی عبادت ثابت نہیں۔ اب ہم چونکہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم دین کو نقل کرنے والے ہیں، اپنے اکابرین پہ بھرپور اعتماد رکھتے ہیں، تو میں اکابرین کی چند عبارات بھی اس سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ جیسے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب، یعنی مستقل اس عنوان پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ رجب کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث یا جس طریقے کی بھی روایات وارد ہوئی ہیں، ان سب کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے محدثانہ کلام فرمایا اور پھر لکھا کہ یہ سب کی سب باطل ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ وہ 27 رجب کے روزے کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس امر کا التزام کرنا درست نہیں بلکہ بدعت ہے۔ تیسرا حوالہ بھی ملاحظہ فرمائیں، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 27 رجب کے روزے جو عوام میں مشہور ہے کہ ایک روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے اور اس کا ثواب 1000 روزوں کے برابر وہ سمجھتے ہیں، حضرت مولانا فرماتے ہیں اس کی بھی کوئی کچھ اصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے حوالے جات موجود ہیں، اگر سارے بیان کرنا شروع کر دیے جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ عبادت وہ ہوتی ہے جس پہ اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہو۔ اب اللہ کا حکم بھی نہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی نہیں ہے، انسان اپنی طرف سے اس کو عبادت سمجھ کے کرنے لگ جائے تو یہ عبادت نہیں ہوتی۔ اس لیے چونکہ 27 رجب کے روزے کے متعلق اور اس شب کی کسی قسم کی نماز کے متعلق کہیں کوئی روایت صحیح موجود نہیں ہے، اس لیے اس کا التزام کرنا بھی درست نہیں ہے۔ ہاں یہاں یہ بھی میں گزارش کرتا چلوں کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کی مستقل ایک ترتیب چلی آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے اپنی زندگی میں طے کیا ہوا ہے کہ میں نے سوموار کا روزہ رکھنا ہے، اور 27 رجب بھی سوموار کے دن آ گیا۔ اب وہ چونکہ پہلے سے ہی ہر ہفتے میں سوموار کا روزہ رکھتا ہے اور اب بھی 27 رجب اسی دن کو آ گیا ہے تو وہ اپنا روزہ رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس 27 رجب کے روزے کی فضیلت کو ذہن میں رکھ کے ایک روزے کو 1000 روزوں کے برابر سمجھ کے رکھنا اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ مناسب یہی ہے کہ نہ رکھا جائے۔